ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، سیگمنٹ ہے علم و علماء، اور یہ انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کا موضوع ہے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کے تقاضے۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس ماہ مبارک میں اگر ہم دیکھیں، ایک محتاط اگر ہم کوئی اندازہ قائم کریں اور محتاط انداز میں اس کا جائزہ لیں، تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم سب سے زیادہ اگر پڑھا جاتا ہے تو اسی ماہ مبارک میں پڑھا جاتا ہے، اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم سنا جاتا ہے۔ تو یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ موضوع بھی آج کا انتہائی اہم اور ضروری ہے، جسے آپ کو سننا ہے۔ صرف سننا نہیں ہے بلکہ یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے۔ ARY ٹی وی کا پیغام بھی یہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء، زینت الفقہاء، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے تین شہزادے، تین ثنا خاں، تینوں ثنا خاں ماشاءاللہ خوش الہان ہیں، باصلاحیت ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتوں کا انتخاب کرتے ہیں، کلام کا انتخاب کرتے ہیں اور آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ایک کیفیت اس محفل میں طاری کر دیتے ہیں۔ عزیر عزیزی بندگی موجود ہے، ثقلین رشید موجود ہے، اور دانیال شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی تلاوت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت اگر یہ واضح ہو جائے ابتداً، تو ہمارے موضوع کو ڈسکرائب کرنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شرعی حیثیت مختلف ہوتی ہے مختلف اعتبارات سے۔ مثال کے طور پہ ویسی حصول برکت کے لیے پڑھنا درجہ استحباب میں آتا ہے، یعنی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اس اعتبار سے کہ ہمیں ہدایت کا حصول ضروری ہے، تو پھر اس کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ یا باقاعدہ کسی عالم دین سے سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے مضامین کو بار بار دہرانے کی نیت سے اس کی قراءت کرنا، جیسے صحابہ کرام اکثر کرتے تھے، یہ کبھی فرض کے درجے میں ہو جاتی ہے، کبھی واجب کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ ایسی نماز میں جب ہم خاص تعلق نماز کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ مشہور ہے کہ کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا اور اس کے ساتھ ایک سورہ کا ملانا واجب ہوتا ہے، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک آیت جو ان 3 چھوٹی کے برابر ہے اس کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کی شرعی حیثیتیں ہیں۔ باقی اس کی اہمیت اور ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام جو مختلف شعبہ ہائے زندگی پر اجمالی طور پر بیان فرماتا ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ قیامت تک ہدایت حاصل ہوگی۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس میں آیت موجود، تو قیامت تک کے مسلمان پورے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیے گئے ہیں۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک دین میں مکمل طور پر داخل ہونا ممکن ہے، تبھی تو اللہ نے اس کا مکلف بنایا۔ اور وہ دین میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد بیان ہوئے ان میں ایک یہ بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وہ عربی اللسان ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اور جو سرکار کے اول صحابہ تھے قریشی تقریباً تھے، تو لغت قریش پہ قرآن نازل ہوا۔ اس کے باوجود ایک تو سرکار جب پڑھتے تھے تو ظاہری مضامین فوراً سمجھ میں آ گئے کیونکہ اہل لسان میں سے ہیں، اور پھر اس کے جو باطنی مضامین ہیں اور نکات اور لطائف ہیں وہ سرکار ان کو سکھاتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت و ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنے سے وہ مضامین نگاہوں کے سامنے آئیں گے، اللہ کا پیغام آئے گا تو انسان ہدایت بھی حاصل کرے گا، عبرت بھی حاصل کرے گا، اس کو خوف بھی پیدا کرے گا، اور اس کو آخرت کی ترغیب بھی حاصل ہوگی۔ اور جب ایک شخص کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں تو وہ ہمیشہ کامل رہتا ہے، اس کو دین پہ استقامت رہتی ہے، نفس و شیطانی گرفت کمزور رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کے شرعی طور پر اس کے جو تقاضے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمارا قرآن کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ قرآن چونکہ شفا بھی اور رحمت بھی ہے، اور یہ شفاعت بھی کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جزدان میں لپیٹ کر رکھ دینے کا ہی نام قرآن کریم سے ایک محبت اور احترام کا ایک ہمارا تعلق ہونا چاہیے، بلکہ یہ پڑھی جانے والی اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا مطلب یہی ہے۔ آئیے حمد رب جلیل شامل کریں گے۔ میری خواہش ہے کہ حضرت لطیف اثر کا لکھا ہوا وہ حمدیہ کلام، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ۔ طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو، لا تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ میں ہے وہ اور ان میں ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے سے خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا سبحان اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا، نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں حمد رب جلیل پیش کی گئی۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم ہر چیز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس میں فائدہ کتنا ہے، اس میں برکت کتنی حاصل ہو رہی ہے۔ آپ نے عمومی طور پر یہ دیکھا ہوگا جب ایسی راتیں آتی ہیں، شب قدر ہو یا دیگر راتیں جس میں شب بیداری ہوتی ہے، بھائی وہ عمل کر لیں جس میں سارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ عمل کر لیں ساری نیکیاں مل جائیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے کہ اس کے فوائد اور برکتیں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ضرور جانیں گے، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔
जनाब, आज रहमत सहार के सेगमेंट इल्म व उलमा में तिलावत कुरान करीम और उसके तकाज़े पर इंतहाई अहम और संजीदा मौजू और इंतहाई ज़रूरी मौजू पर बात हो रही है। तो मैंने सवाल ये पेश किया था कि आया कुरान करीम की तिलावत के फ़वाइद और बरक़ात के हवाले से हम जान लें अगर उलमा हज़रात की ज़बानी, तो बहुत सारे लोगों की इस्लाह हो जाएगी। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहला तो ये कि बहैसियत मोमिन के कुरान मजीद से हुसूल हिदायत हमारे ऊपर फ़रीज़ा आयद होता है। ठीक है। लिहाजा जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और उसको समझ के पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने ईमान का एक बुनियादी तकाज़ा पूरा कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा और इसकी बरकत तो ये है, और इसी को कुरान मजीद ने सूरह अनफ़ाल के अंदर यूँ बयान फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कि बेशक मोमिन तो सिर्फ वही लोग हैं कि जब उन पर अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल तड़प उठते हैं, उनके दिल एक कैफियत महसूस करते हैं। और फिर फरमाया जब उन पर अल्लाह की आयात को तिलावत किया जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। और यहाँ ज़ादत हम बढ़ जाने को हमारे उलमाए किराम ने लिखा कि यहाँ मफ़हूम है मजबूत हो जाता है, कि ईमान कमज़ोरी से निकल आता है, मजबूत हो जाता है। तो लिहाजा पहला तो इससे ये हमें फ़ायदा हासिल होता है कि ये जो दुनिया में रहते हुए और नफ्स के पेश नज़र गफलतों का शिकार होकर, बदआमालियों का शिकार होकर जो ईमान में कमज़ोरी वाक़ होती है या जो उस पर गर्द व गुबार पड़ जाता है, तो तिलावत कुरान से वो ईमान पर से गर्द व गुबार छट जाता है, ईमान को मजबूती मिलती है, तक़वियत मिलती है, उसको इस्तेकाम मिलता है। फिर दूसरा इसका अहम फ़ायदा वो ये भी है कि इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जिन खराबियों का, गफलतों का, निसियान का शिकार हो रहा होता है, जब वो कुरान मजीद की आयात को तिलावत करता है और समझ कर पढ़ता है तो उसे अपनी अमली ज़िंदगी के हस्ब हाल नसीहत हासिल होती है। और ये एक मुशाहदे और तजर्बे की बात भी है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और समझ के पढ़ते हैं तो आपको डे बाई डे मैटर्स के अंदर ज़रूर अपनी ज़िंदगी की ऐसी कोई चीज़ मिलती है जिसमें कुरान आपको एड्रेस कर रहा होता है। और यही कुरान मजीद के हिदायत होने का ये उसकी शान है, उसकी अज़मत है, और इसी एतबार से ये मोजज़ा है और क़यामत तक के लिए हिदायत है कि आप जब कुरान मजीद को पढ़ेंगे ये आपको आपके हस्ब हाल एक रहनुमाई अता फरमाता है। तो लिहाजा ये दूसरा अहम फ़ायदा हुआ कि जब हम अपनी अमली ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी रहनुमाई का, हिदायत का सामान मुयस्सर आता है। फिर इसमें यकीनन बरक़ात और अज्र और सवाब वो तो है ही, एक एक हर्फ के ऊपर 10-10 नेकियां, 10 गुनाहों का मुआफ़ हो जाना, ख़ताओं का मुआफ़ हो जाना, दराजात में बुलंदी। और ये तो वो कम से कम गेन है तिलावत कुरान मजीद का जो हर मुमिन को नसीब हो जाता है। वो जब भी तिलावत करता है, चाहे उसे तिलावत करते हुए उसके मफ़हूम की समझ ना भी आ रही हो, तो कुरान मजीद की कम से कम खैरात ये है कि वो अज्र और सवाब से हमारे दामन को भर देता है और अल्लाह की बारगाह में बुलंदी दराजात नसीब होते हैं। फिर इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत से रिस्क के अंदर फराखी होती है, रिस्क में फरावानी होती है, बलियात व आफात से हिफाजत होती है। और वो बहुत सारे रोने जो हम रो रहे होते हैं अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगर हम कुरान मजीद से जुड़े रहें तो हमें यकीनन किसी और दर पे जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। कुरान ही से तमाम आपकी ज़िंदगी की बलियात व आफात से हिफाजत भी होती है, बरक़ात का दरवाज़ा भी खुलता है, फतूहात का दरवाज़ा भी खुलता है, और हिदायत और रहनुमाई तो यकीनन वो है ही। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि कुरान मजीद से हम अपने आप को जोड़ें। और मैं एक बात ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बेशक रमज़ानुल मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना है और इसमें नेकी बढ़ जाती है, और ये अहादीस मुबारका से भी और कुरान मजीद की दीगर आयात से इशारतन ये बात हमें मिलती है कि जब अल्लाह की तरफ से ऐसे मवाक़े, लम्हात और साअतें नसीब होती हैं तो यकीनन नेकी बढ़ती है। तो कुरान भी, तिलावत कुरान भी एक नेकी है, वो भी बढ़ेगा। लेकिन हमें ये अपने जहन को समझाना है
کہ صرف رمضان المبارک ہی وہ مہینہ نہیں جس میں ہم آ کے قرآن مجید کو پڑھیں، بقیہ 11 بلکہ مہینوں میں قرآن مجید کو تو زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے۔ بے شک۔ تلاوت قرآن ہمارا معمول ہونا چاہیے، اور قرآن مجید کے ساتھ رشتہ ہمارا زندگی بھر کا رشتہ ہونا چاہیے۔ صرف موسمی مسلمان نہ بنیں ہم کہ موسم آ گیا تو تلاوت کریں، یقیناً رمضان کی برکات تو حاصل کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کے نیکی کرنی بہت اچھی چاہیے، بات، بہت اچھی مگر اس سے یہ سبق اخذ کرنا بھی ضروری ہے اپنی عملی زندگی کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر دن اور ہر مہینہ قرآن مجید کے ساتھ ہم بہت جوڑے عمدہ، رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب نے ابتدائی کلمات میں بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، اور فوائد اور برکات کے حوالے سے بھی۔ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ذکر اللہ کریں ہم، اس کا پروٹوکول ہے، ذکر رسول کریں اس کا ایک پروٹوکول ہے، ایک تعظیم ہے، ادب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آیا اس کے کیا آداب ہیں؟ مفتی صاحب میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب کو بھی جانیں، چونکہ جہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہونی ہیں وہاں اس کے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تو وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے واہ، تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جائے تو باوضو ہو، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت قبلہ رخ ہو کر کی جائے، ادب سے بیٹھ کر کی جائے، خشوع اور خضوع سے کیا جائے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تلاوت قرآن اس وقت تک کرو جب تک دل لگے، بے دلی سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب تک قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں سرور اور کیف اور مزہ آئے اس کیفیت کے اندر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأ القرآن بلحون العرب، یعنی جو کہ قرآن عربی لہجے میں نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا تو قرآن کو عربی لب لہجے کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، یعنی خوش آواز کے ساتھ، اچھے آواز کے ساتھ، اچھے لب و لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، بے دلی سے نہ پڑھا جائے قرآن مجید فرقان حمید۔ اور پھر اس وقت فی زمانہ جس طرح ہم ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں، تو پہلے تو مصحف ہوتا تھا کتابی شکل میں، قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو جب پڑھا جاتا تھا تو بڑے آداب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے، تو لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ اب جس طرح وہ موبائل اپلیکیشن میں آ گئے تو آداب کو بالائے اپنے کام میں لگے جی بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی بھی آداب ہیں، قرآن سننے کی بھی آداب ہیں۔ بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، انتہائی خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک سننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جی ریکارڈنگ لگائی اور آپ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو گئے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ بہت اچھی بات۔ اسی طرح موبائل اپلیکیشنز کے اندر جب قرآن پاک پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی کوشش کریں کہ چونکہ فضائل اور برکات حاصل کرنے تو باوضو ہو جائیں، اور اس کو بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے ادب کے ساتھ بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو کر بہت تلاوت اچھا۔ کیجئے۔ اچھا مفتی صاحب، جب آداب تلاوت کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم کے، تو میں یہ چاہوں گا اس حوالے سے بھی اس کے پڑھنے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں 5 روزہ 6 روزہ 10 روزہ جو تراویح ہوتی ہے، شبینہ ہوتا ہے، اس میں بہت سپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے سننے والا ہوتا ہے کہ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا فرمائے، یہ بھی آداب کے برخلاف بات ہے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل ہے، اور اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہماری توجہ رضائے الہی کی طرف نہیں ہوتی، رضائے کمیٹی، رضائے نمازی، رضائے سیٹھ، ان کو متاثر کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہم بہت سے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر میں نے تو ہم بڑا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جیسے کمیٹی نے کسی کو اگر اس سال قرآن سنانے کے لیے مقرر کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں حافظ صاحب ذرا کچھ 1-2 نماز پڑھا کر دکھا دیں تاکہ مقتدی آپ کو سن سکیں۔ اب تھوڑا سا اگر غور کیا جائے، چلے ہمیں کسی حسن ظن قائم کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں گمان سے ہی پیدا ہی نہیں ہوتا حسن ظن کہ وہ ایسا پڑھتا ہے کہ پوری قوم متاثر ہو جائے۔ اللہ کی رضا تو بہرحال حسن ظن ہی قائم رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمیٹی یہ نہیں دیکھتی کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ بھائی لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے۔ ہاں، دیگر یہ کہ اس کو شرعی مسائل بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ بعض حافظ صاحب ہوتے ہیں پورے سال ایسے رہیں گے نا،
رمضان میں داڑھی بڑھائی، مصلی پہ آگے کھڑے ہو گئے، بھائی اس سے پوچھے تو صحیح اس کو کپڑے پاک کرنا آتا ہے، غسل کے وجوب کے اس کو اسباب معلوم ہیں، نماز کے بارے میں پوچھ لیں، طہارت کے مسائل پوچھیے، نماز کے فرائض واجبات، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کب سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، کن آیات کو غلط پڑھ دیں گے تو بعض اوقات کفر متوجہ ہو جاتا ہے، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن بس وہ یعلمون تعلمون جو آپ نے فرمایا نا، پبلک اور کچھ سمجھ میں آیا، یعلمون تعلمون یعلمون یعلمون تعلمون پبلک کہتی ہے، اور اس کے آخر میں جب لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے بس 20 منٹ میں ختم۔ 20 منٹ۔ تو یہ آپ نے جو اچھا، وہاں کراماتی، زیادہ رش ہوتا ہے جہاں پر کم وقت میں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ہاں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا صحبت یافتہ اس دور میں آ گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یوں پڑھ لیا اس نے، یعنی کرامت کے اعتبار سے۔ تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر بہت اچھا پڑھنا چاہیے۔ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ آج کل حافظ اتنے تیز پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسی وجہ سے فقیر کو کئی سالوں سے قرآن سننا نہیں ملا ہے، اللہ، یعنی صورتوں سے پڑھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے ایسے حافظ کے پیچھے نماز۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ بہت کمال بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور چونکہ اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصلاحی ایک انداز ہے، اور علماء حضرات اور مفتیان دین جب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ ہماری، آپ کی اور بہت سے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اپنے وقی مشاہدے کے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کے تقاضوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کے ذہنوں پر بھی یہ سوال دستک دے رہا ہوگا کہ آیا تلاوت کرنا جہاں ضروری ہے تو کیا قرآن کریم کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ اب یہ بہت اہم بات ہے، وہ سمجھنے والے کم لوگ، علماء حضرات تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، لیکن عوام میں جو مقتدی ہیں ان میں بیشتر افراد وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم نہیں سمجھتے۔ تو کیا اس کا سمجھنا بھی مفتی صاحب ضروری ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی جیسے میں نے آیت کریمہ عرض کی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر تو صرف تلاوت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگے تزکیہ نفس اور پھر کتاب کو سکھانے کا ذکر نہ فرماتا۔ اس میں ہے یہی تعلیم کہ ہم اس کو جب مضمون کو پڑھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر قرآن پاک میں بدگمانی کا تذکرہ ہے تو صرف بدگمانی کا لفظ سن کر اس کے تمام پہلو تو آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جائیں گے نا۔ بدگمانی جائز بھی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، بعض اوقات حرام بھی ہوتی ہے، غصہ بعض اوقات فرض ہوتا ہے کرنا، بعض اوقات حرام ہوتا ہے، لالچ کسی مقام پر بہت بری ہوتی ہے، کبھی بہت اچھی بھی ہوتی ہے، نیکیوں کا لالچ، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا لالچ۔ اس لیے جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، صرف ظاہر کو دیکھیں گے تو پھر آپ قرآن پاک کے مغز تک، اس کی حقیقت تک اور اس کی حقیقی برکات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ ابتدا میں جو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، کہیں ہدی للناس فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ ہدایت اسی وقت ہوگی جب انسان اس کو سمجھے گا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو ہدایت دینے لگا ہوں، چی 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 چونچا، آپ میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب ہے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ اب ہمارے ہاں امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ عربک میں آمین آمین، اب بچہ پوچھے نا ابا جان کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا کچھ پتہ نہیں، بول آمین، اور بچہ کہ ابو آمین کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خاموش رہا، خامخواہ میری عزت داؤ پہ لگا رہا ہے، آمین آمین۔ صورت حال یہ ہے کہ کوئی چیز سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رسم کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو ترجمہ اور اچھی مستند تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ چاہے 2 آیات پڑھیں، یعنی آپ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ حصول برکت کے لیے، حصول ثواب کے لیے تلاوت کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، آدھا سپارہ 1 سپارہ پڑھ لیں ڈیلی، لیکن سمجھنے کی غرض سے آپ 2 3 آیات لے کر چلیں۔ یہ بات کل بھی آپ نے ارشاد فرمائی تھی، بہت اہم بات۔ جی ہاں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر اب میں عقلی لحاظ سے عرض کرتا ہوں، ایک بچہ میٹرک میں ہے، انٹر میں ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ کتاب کو صرف اس کی عبارت کو پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں، کیا یہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسکول کالج کیوں جاتا ہے، یونیورسٹی میں کیوں جاتا ہے، وہ ٹیوشن سینٹرز کیوں جوائن کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ جب سمجھتا ہے اس کے تمام پہلو کو تو وہ ایگزام میں پاس ہوتا ہے اور اچھے نمبر لیتا ہے یا ٹاپ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ، وہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ آپ سمجھے بغیر صرف ظاہر کو لے لیں گے تو آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں، نہ پڑھائی میں ماہر ہو سکتے ہیں، نہ آپ ٹاپ کر سکتے ہیں، نہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہر شعبہ زندگی میں مکمل رہنمائی فراہم کرنے والی ہے،
تو وہ اس کو آپ سمجھے بغیر بس ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں تو کیسے اس کی برکات حاصل ہوں گی؟ میں اپنے سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات جیسے آپ فرما رہے ہیں رمضان کے اندر 2 قرآن 3 قرآن بلکہ کہتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ 3 قرآن ختم کروں گا میں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لیکن کیا یہ بہت اچھا نہ ہو کہ یہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ رات کو 2 آیات ترجمہ اور ایک اچھی تفسیر وضاحت آپ نہ کریں، صرف اپنے بچوں کو گھر والوں کو جمع کر کے سنا دیں تو انشاءاللہ سمجھنے کی طرف بھی انسان آئے گا۔ اور اس حضرت نے فرمایا جب اس کے مضامین نگاہوں سے گزرتے ہیں نا اور انسان ان کو صحیح طرح سمجھتا ہے تو کیفیات بدلتی ہیں اور کہیں نہ کہیں انسان کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا اگر عذاب جہنم کے اس نے آیات پڑھیں اور وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، دیکھو نا یہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، کتنے لوگ میدان معاشر میں شرمندہ ذلیل ہوں گے، تو پھر یہی وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اس لیے قرآن پاک اتنی عظیم کتاب جو کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہے، پہلی بھی آسمانی کتابیں ہیں لیکن اپنی وہ اس شکل میں باقی نہ رہیں جو منزل من اللہ تھی، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتنی کامل کتاب پڑھ کر ہم کامل نہ ہو سکیں تو یہ کامل سوچ نہیں ہے، ہمیں حقیقتاً کامل بننا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور کل بھی جب مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ آمد رمضان کے حوالے سے ہم نے بات کی تو اس میں سب سے ضروری بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن ضرور پڑھیں لیکن اس کے تراجم اور تفسیر کی جانب بھی جائیں تاکہ آپ کے کچھ سمجھ آئے۔ ابھی مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے جب پہلے سوال کا جواب دیا تو اس میں بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کے ایک لفظ پر، ایک حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں، یعنی کہ الف لام میم پر 30 نیکیاں۔ بہت اچھی بات ہے۔ عام لوگوں کا تاثر یہی ہے اور خیال یہی ہے کہ جناب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ چونکہ نیکیاں تو قرآن سے مل رہی ہیں، اب یہ اردو میں ہے یا دیگر کسی زبان میں ہے تو اس کا تو ہمیں وہ نیکی کا نہیں ہے ان کے ذہن میں، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصود اصلی ہے وہ تو ہے انسان کی زندگی کی اصلاح کرنا، اس کے عقیدے کی اصلاح، اس کے عمل کی اصلاح، اس کے اخلاق کی اصلاح، اس کا رہن سہن، طرز بود و باش، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لین دین، تجارت، معاشرت، معیشت، ان تمام چیزوں کو سلجھانا، یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا نزول کا بنیادی مقصد۔ اور اسی کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر ہدایت کے عنوان سے بیان فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے ان کے حسب حال، یہ مؤمنین کے لیے ہدایت ہے ان کے حسب حال، یہ عام انسانوں کے لیے ہدایت ہے ان کے حسب حال۔ تو لہٰذا قرآن مجید جب ہدایت ہے تو اسے تمام عملی زندگی کے لیے ہم نے اسے سیکھنا ہی اس کا مقصود ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت کرنا ثواب کی نیت سے، ثواب کے ارادے سے، یہ بھی چونکہ مشروع ہے اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور آپ کے فرامین کی روشنی میں ثابت شدہ حقیقت ہے، لہٰذا ثواب کی نیت سے قرآن مجید کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مگر اس سے تو ثواب حاصل ہوا، وہ جو قرآن ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصود تب حاصل ہوگا جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اندھے اور گونگے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اب دیکھیے کہ قرآن خود جب اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات جب تمہارے سامنے آئیں یا تم پڑھو یا تمہارے سامنے پڑھی جائیں تو اندھے اور بہرے ہو کر اس پر نہ گرو، آنکھیں بھی کھلی رکھو اور اپنی سماعتوں کو بھی اسی طرح مستعد رکھو، بیدار رکھو۔ تو یہ قرآن مجید ہمیں کس طرف پھر لے جانا چاہتا ہے؟ اس طرف لے جانا چاہتا ہے جہاں ہمارے عقل کو رہنمائی حاصل ہو، جہاں ہمارا شعور بدلے، اس شعور کے نتیجے میں ہمارا کردار بدلے، ہماری عملی زندگی کی اصلاح ہو۔ تو اس مقصود کی طرف اگر آگے نہیں بڑھیں گے اور صرف ثواب کو مقصود بنائے رکھیں گے تو ثواب یقیناً حاصل ہوگا، لیکن ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی جو قرآن مجید کا مقصود اصلی ہے۔ لہٰذا زندگیوں کی تبدیلی کے لیے اس طرف آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اندھے اور بہرے ہو کر اس کے سامنے نہ گرو، بلکہ عقل اور ہوش کے ساتھ، مشاہدہ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اس کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، تعقل، تدبر، غور و فکر۔
تو پھر دوسرے جو اکابرین ہیں ہمارے علماء ہیں آئمہ ہیں جو گزرے جو موجود ہیں جو آئیں گے ان کے جتنے اقوال ہیں جتنی تصریحات ہیں تو اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بس فلاں نے لکھ دیا تو میں اب لکیر کا فقیر ہوں میں پابند ہوں اور میں نے صرف وہی کرنا ہے، اکابرین سے استفادہ کریں، اصول وہی مسلم ہیں جو مجتہدین نے فرما دیے، لیکن جب ہم عملی زندگی کی ہدایت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عین ممکن ہے ہمارے فقہا اور اکابرین نے کوئی بات لکھی ہو اور وہ ان کے زمانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتی ہو، اور ہمارے حالات بدل گئے ہوں، ہمارے تقاضے بدل چکے ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں قرآن مجید سے غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی کی رہنمائی حاصل کرنی ہو، تو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ شعور اور عقل کے ساتھ تدبر اور فہم کے ساتھ آیات کو پڑھو اور اس سے عملی زندگی کی تعلیمات حاصل کرو، تو لہٰذا دوسرے کسی اور کو بھی یہ سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا کہ ان کی بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے۔ ہاں، ان کی بات سنیں، ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، ان کی باتوں میں جو فہم ہے دین کا وہ بھی ضرور حاصل کریں، مگر اپنے زمانے اور اپنے حالات کے مطابق اس کی رعایت کرتے ہوئے قرآن ہمیں ایک اجتہادی سوچ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک ارتقائی سوچ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، زندگی کے مسائل جس طرح پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہر طرح کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرو، اور قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے پھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت کے لیے تفہیم کے لیے پھر اکابرین کے اقوال ہیں، ہمارے آئمہ ہیں اور ان کی آراء ہیں، پھر ان درجہ بدرجہ ہر ایک کا ایک اپنا مقصد۔ جی بات ایڈ کر دوں، فرمائیے۔ دیکھیں، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے، اس ثواب کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اگر آپ قرآن نہیں سمجھیں گے نا، نام اعمال سے وہ بھی نکل جائے گا، بالکل ایسا ہی، کیونکہ وہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یا جیسے نبی کریم نے حضرت نے فرمایا نا کہ قرآن کی تفسیر اور توضیح کیا ہے؟ حدیث۔ اور حدیث میں سرکار نے جو مفلس آدمی کا ذکر فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کوئی اس کی کچھ نیکی لے جائے گا، کچھ نہ جائے گا، حتیٰ کہ وہ بالکل اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ صرف اگر عبادات کا حصول، فضائل اور یہ وظائف جو ہماری بہنیں چاہتی ہیں اس سے نام اعمال میں نیکیاں آ بھی گئیں، محفوظ اس وقت ہوں گی جب آپ قرآن سمجھ کے عمل کریں گے۔ بہت عمدہ، بہت اچھی باتیں، بڑی جامع اور بڑی کمال انداز میں آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا دونوں ہی حضرات نے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر آپ بھی علماء حضرات سے گفتگو سننا چاہتے ہیں، میں بھی سننا چاہتا ہوں، اور ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اگر قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت اور تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ہم کچھ جان سکیں اور بقیہ زندگی میں اسے اپلائی کر دیں اپنی زندگی پر، تو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور اس کے تقاضے جو ہے آج موضوع ہے۔ ہمارے رحمت سحر میں ظاہر ہے ان موضوعات کو شامل کیا گیا ہے جس میں ہماری اصلاح بھی ممکن ہو اور اس وقت کو صحیح طور پر یوٹیلائز کیا جائے۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ لوگ جو ہے سائنس کے تناظر میں جو ہے قرآن کی تفہیم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک تاثر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اسے بڑے ماڈرنائزیشن کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں لوگ، نوجوان بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں، جناب فلاں صاحب تو آیت نمبر بتا کر بات کرتے ہیں، فلاں صاحب کو آیت بھی یاد نہیں ہوتی، نمبر بھی یاد نہیں۔ یہ فرمائے گا کہ اس حوالے سے کیا آپ کے خیالات ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور یہ اعجاز قرآن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ غور و فکر کی باقاعدہ دعوت دی اور فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق فرمائی اس میں بھی غور و فکر کی دعوت دی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو کچھ اللہ نے تخلیق فرمایا حضرت انسان کے لیے تخلیق فرمایا۔ تو جب انسان اس کو برتے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے متعلق بہت سارے علوم بھی تخلیق ہوتے چلے جائیں گے۔ جس طرح زمانہ گزرتا جا رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے جو اسرار ہیں وہ لوگوں پہ کھلتے چلے جا رہے ہیں۔
اگر قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کیا جائے تو باقاعدہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے انسان نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا تھا. یہ قرآن ہے جس نے باقاعدہ انسان کے لیے غور و فکر کے دریچے کھولے, اور اس کے بعد انسان کے علم نے ایسی ترقی کی ہے کہ ایسی ترقی پچھلے زمانوں میں کہیں نظر نہیں آتی ہے. تو اگر قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کر رہے ہیں, وہاں سے ارضیات کے متعلق آیات آ رہی ہیں, بحریات کے متعلق آیات آ رہی ہیں, فلکیات کے متعلق آیات آ رہی ہیں جو کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں, اور اس سے موجودہ جو علوم ہیں اس کی کہیں تصدیق اور توثیق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو قرآن کا اعجاز ہے. اس کیفیت میں تو بہت اچھی بات ہے, اور باقاعدہ ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. لیکن اس کیفیت میں رکھنا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے سائنسی ایجادات کا استدلال پیش کرنا, یہ درست نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس سے اس کیفیت کے اندر استدلال کرنا درست نہیں ہے, یہ تو مفسرین کا کام ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی و منشا کا تعین کرنا, یہ مفسرین کا کام ہے. تو ایسی کوئی بات کرنا جو اقوال مفسرین کے خلاف ہو, جمہور امت کے خلاف ہو, احادیث نبویہ کے خلاف ہو, ایسی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ بطور تصدیق اور توثیق اس کیفیت میں کہ ہمارا ایقان اور ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کیفیات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں. فرما سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اسی طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن کے اندر آیتیں ہیں کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تو یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوئی ہیں, اگر اس کیفیت میں ان علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھا جائے تو ایمان بھی بڑھتا ہے, ایقان بھی بڑھتا ہے, قرآن کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا ہے, اور علم کے نئے دریچے. بہت اچھی بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر مفتی اکمل صاحب سے بھی آپ کا اوپینین لوں, لیکن میں سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مفتی صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جناب کیا قرآن پڑھ کر انسان خود سمجھ سکتا ہے؟ چونکہ بہت سے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تفسیر شروع کر دی لیکن قرآن کی ماشاء اللہ سے 3 پارے ہو گئے, اب 4تھے پارے کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان خود پڑھے, خود سمجھے, یا اس کے لیے کوئی اور اصول وضع کیا گیا ہے جس کو آپ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں, کسی بھی کتاب کی آپ شرح پڑھ لیں, کوئی اور معاملہ پڑھ لیں, لیکن استاد کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی. جیسے وہی پھر میں آیت عرض کروں گا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی کریم صحابہ کرام کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. وہ اہل اللسان تھے اور سرکار کی صحبت میں رہ کے بہت سے علوم بھی حاصل کر چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے امور میں قرآن پاک کی صحیح توضیح, تشریح اور اللہ تعالیٰ کے مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفسیر کے محتاج رہے. تو یہ تو ہے بہت اچھی بات. اچھا, یہ اس پر بھی موقوف ہے کہ اگر کوئی صاحب ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں, ہم خود ترغیب دے رہے ہیں, اور وہ کسی اچھے مستند عالم دین کی تفسیر ہے اور اس نے بہت اچھے انداز سے توضیح تشریح کی ہے, تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک استاد کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی. اگر آپ کوئی چیز نتیجہ مرتب کرتے ہیں, اس کے باوجود اگر تھوڑا سا بھی ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو تو کسی نہ کسی مستند عالم دین سے اس کی توثیق حاصل کر لی جائے. کیونکہ بعض اوقات اب جیسے بہار شریعت ہے, فقہ پر مشتمل کتاب ہے, عام آدمی اس کو پڑھتا ہے. ہماری چونکہ فقہ یہ فیلڈ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ وہ بعض اوقات اس کے ظاہر کو لیتا ہے, لیکن جیسے حضرت نے فرمایا کہ تغیر زمانہ, تبدل زمانہ کے اعتبار سے مسائل بدل جاتے ہیں. اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو نتیجہ میں مرتب کر رہا ہوں اس مسئلے کو سیکھ کر وہ میرے لیے نافذ العمل بھی ہے کہ نہیں, میں وہ اس کو اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہوں یا کسی کو بتا سکتا ہوں کہ نہیں. ایسی تفسیر کا معاملہ ہوتا ہے. حضرت نے جو بیان فرمایا اسی کو بس تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ ضرور اس سے سائنسی استدلالات کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو جملہ انہوں نے کہا بہت پیارا ہے کہ یہ نہ کہیں یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے ڈینگی کا علاج قرآن سے, قرآن کی آیت بالکل ایسا پیش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے, یعنی الہام فرمایا ہے کہ بھئی ڈینگی کا یہ علاج ہے. اور یہ آیت تو نازل اس کے لیے ہوئی تھی. جٹ تیار F-16 ثابت کر دیں گے قرآن پاک سے. بھائی یہ جو آپ کنیکشن ملا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بیان کرتا ہے نا, تو میں نے جو اکثر مشاہدہ کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے اب مرجع بنا لو, ہاں بس میں ہی ہوں بس. اس سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اکابرین سے. یعنی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے, وہ بھی نہیں سمجھ سکے. اب جدید تقاضے کے مطابق
اس زمانے کے اس افقر الفقراء سے سیکھیے آپ، یہ بتائے گا آپ عصری کو، مسائل کا تو حل یہی بتایا یہ بتائے گا آپ۔ اس میں جب نوجوان کا کنیکشن سابق سے ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ جیسے چاہے توحید تشریح کرے، کسی طرف بھی لے جائے۔ بالکل۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک سے جدید چیزوں کے بارے میں تائید و توثیق حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، جیسے حضرت نے فرمایا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اس میں اتنے گم ہو جائیں کہ اکابرین کو حقیر اور معمولی سمجھ کر ان کی وضاحت اور توضیح کو بالکل غیر نافذ العمل، معمولی اور حقیر سمجھنا شروع کر دیں۔ جب ہمارا سلسلہ اکابرین سے ٹوٹے گا، سمجھ لیے وہی تباہی ہوگی۔ وہی تباہی ہے، بالکل۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا مانگو نماز کے اندر، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، کن کا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، مفتی گوگل کا راستہ، انٹرنیٹ پہ سرچنگ کا راستہ، یہ تو نہیں فرمایا۔ انعام یافتہ بندے، اس کا مطلب ہے انعام یافتہ بندوں کو رول ماڈل بنانا چاہیے، اور اس کے بعد انہی کی تعلیم کے روشنی میں موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے مزید توحید تشریح ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ بہت عمدہ، کیا کہنا۔ یہ ہوتی ہے بات کہ جب کوئی ایک سوال ہوتا ہے تو اس پر کتنی چیزیں، کتنی جہتیں کھل کر سامنے آتی ہیں جب علماء حضرات اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں اپنے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ایک سوال اور بہت اہم تلاوت کے حوالے سے، وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حافظ نہیں ہوتے، لیکن بہت سی ایسی سورہ مبارکہ جو ہیں 30ویں پارے اماں پارے کی، وہ یاد ہوتی ہیں، دوران نماز اس کو پڑھا جاتا ہے اور وہ بدل بدل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے فرمائیے گا کہ وہ جو سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کی دوران نماز، اس کے تراجم جاننا بھی نمازی کے لیے ضروری ہے کوئی، یا اگر وہ نہ بھی جانتا ہو تو اس کی اسی طرح برکتیں اسے حاصل ہوں گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال میں ایک لفظ کا تعلق ہے کہ کیا ضروری ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز میں جو چیز فرض ہے وہ ہے درست تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا، قرات کرنا، تو لہٰذا جب یہ آتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی کیفیات نصیب نہیں ہو رہی ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے کلام میں کیا فرمایا ہے، تو لہٰذا ان کیفیات میں ڈوب جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ترجمہ آتا ہو، اس کا مفہوم آتا ہو۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے جو ہمارے اکابرین نے اور مربیان نے یہاں اس بات کو خاص طور پر کہا کہ اگر کسی کا دھیان بھٹکتا ہے، توجہ تقسیم ہوتی رہتی ہے، ادھر ادھر خیالات آتے ہیں نماز کے دوران میں، تو ایسے شخص کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ جو کچھ تلاوت کر رہا ہے وہ اس کے معنی کو سمجھتا ہو، اور جب وہ تلاوت کرے تو اس کے معنی پر اپنے دھیان کو رکھے۔ تو اپنے دھیان اور توجہ کا قبلہ درست کرنے کے لیے یہ چیز بہت مفید ہو جاتی ہے عملی طور پر، تو لہٰذا یہ نیت ہو، یہ مقصود ہو تو پھر تجھے سمجھ کر پڑھنا یہ ہے۔ اب اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صورتیں بدل بدل کے پڑھیں یا وہی پڑھیں، اس میں دیکھیں اسلام آسانی کا دین ہے، لہٰذا ہر آدمی کے لیے تو یہ مشکل ہے کہ پورے قرآن مجید کو حفظ کر لے اور وہ قرآن مجید کے مختلف مقامات کی تلاوت کر سکے۔ اگرچہ ایسا کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر سے بہتر یہی ہے، مثالی یہی ہے، مگر عام آدمی کے لیے اسے قرآن مجید کا جتنا حصہ یاد ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو بدل بدل کے پڑھے اور اپنے حافظے کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہے۔ جتنی صورتیں یاد ہیں اگر ماہانہ بنیادوں پر وہ کوشش کرے کہ کچھ اس میں اور اضافہ ہو جائے، ہر مہینے کچھ اس میں اور اضافہ ہو جائے، تو یقیناً یہ ایک مفید عمل ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہم چند صورتیں یاد کر لیتے ہیں، پھر چونکہ اس سے کام چل جاتا ہے پھر اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اسی پر ٹھہرے رہتے ہیں کہ چونکہ میری نماز تو ہو جاتی ہے، یا نماز میں پڑھنے کے لیے جتنا کچھ چاہیے وہ مجھے آتا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، سٹاپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہانہ بنیادوں پر، ویکلی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے رہیں، قرآن مجید کے کچھ حصوں کو یاد کرتے رہیں، اور پھر کچھ صورتوں کو پڑھنے کے لیے اگر کوئی آدمی فکس کر لیتا ہے، اگر اس نے فکس کیا، مخصوص کیا فضیلت کے اعتبار سے کہ اس صورت کی فضیلت کے پیش نظر اس نے ذہن میں رکھ لیا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، میں اسے کثرت سے نماز میں تلاوت کروں گا، یہ درست ہے، بجا ہے۔ اسی طرح اگر محبت کے پیش نظر کسی صورت کے مضمون سے اسے محبت ہے اور اس مضمون میں اسے لطف اور کیفیت حاصل ہوتی ہے اور اس کی وہ تخصیص کر لیتا ہے، یہ بھی بجا ہے۔ لیکن اگر یہ مقاصد کوئی بھی نہیں ہیں اور ویسے
سستی سہل اور غفلت کی وجہ سے کہ بس ایک ہی یاد ہے، وہ ایک ہی آسانی سے پڑھتا رہوں گا، اسی کو فکس کرتا ہے، تو اسے ہمارے علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنے حافظے اور یادداشت کو ساتھ ساتھ بڑھاتا رہے اور اس کے مفاہیم کو بھی سمجھتا رہے، تاکہ اسے ظاہری فرائض کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو اور قرآن مجید سے حصول ہدایت کے لیے اور کیفیت اور لذت کے حصول کے لیے بھی اسے مفید ہو سکے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا پیغام بھی اس میں موجود ہے کہ جب ہم دنیاوی طور پر بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس فیلڈ میں ہیں اس میں ایک اگلا قدم ہمیں اور اگلی منزل پر ہم پہنچ جائیں، تو ہم قرآن کریم کے حوالے سے اتنے تساہل کا شکار کیوں نظر آتے ہیں کہ اگر 3 صورتیں یا 4 صورتیں مختصر اگر وہ صورتیں ہیں اور آپ کی نماز ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں اگر اضافہ ہوتا جائے تو خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اور بہت اہم ہے، اگر ہم اس پر توجہ دیں بحیثیت مسلمان، ہمارا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، کیا ویسا تعلق ہے؟ اور تعلق جب قائم ہوتا ہے جب اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہمارے سامنے ہوتی ہے کسی کام کی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم کی آیات کے یاد ہونے کے حوالے سے، سورہ مبارکہ کے یاد ہونے کے حوالے سے، اچھا سب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بہت مختصر صورتیں انہیں یاد ہوتی ہیں، اسی پر وہ اکتفا کرتے ہیں، اسی کو اپنی نمازوں میں شامل کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جو ہے مناسب ہے؟ یہ اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ بھی یقیناً موجود ہیں، میں چاہوں گا اس کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی جیسے پچھلے سیشن میں جواب ارشاد فرمایا تو وہ خاص طور پہ نماز کے حوالے سے ہی تھا کہ نماز کے اندر مخصوص صورتوں کی تلاوت کو خاص کر لینا۔ میں اس کو اس ضمن میں یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر حصول برکت کے لیے کچھ صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں ایسا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کچھ صورتوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، جیسے سورہ ملک کی تلاوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جو سورہ ملک کی تلاوت رات میں کرتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لے رات میں تو اس کو فاقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ وہ فضیلتیں جو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر کوئی ان فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مخصوص اوقات اور مخصوص ایام میں ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ عمل تو بالکل درست ہے، ایسا کرنا چاہیے اور اس کے فیوز و برکات بھی حاصل ہوں گے، چونکہ اس کا جو مقصود ہے یا جو اس کی جو وجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے۔ اسی طرح ایک کیفیت ہے مضامین کے حوالے سے، جیسے کچھ آیات ایسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس سے ایک محبت ہے، اس سے ایک رغبت ہے، وہ بار بار تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ اپنی تلاوت کو خاص کر لینا انہی صورتوں تک اور باقی قرآن مجید فرقان حمید سے بے اعتنائی برتنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا اور پورے قرآن مجید فرقان حمید پہ فیوز و برکات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکی مل رہی، تو وہ تو پورے قرآن مجید کے لیے ہے۔ تو جہاں خاص فضیلتیں مرکوز ہیں اس کو بھی پڑھا جائے، لیکن صرف اس تک اپنی تلاوت کو موقوف نہ کیا جائے، بلکہ پورے قرآن مجید فرقان حمید سے محبت اور رغبت رکھی جائے اور پورے قرآن کو کلام الہی سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے، تو بلا شبہ اس کی فضیلتیں بھی ہمیں حاصل ہونے والی ہیں۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ میں اس سے قبل کے سوال کروں، مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے میں پیشگی معذرت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں، اگر کسی کو یہ بات بری لگے، ہم نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں خواتین اور مرد حضرات اور خواتین میں، خواتین بوڑھی ہو جاتی ہیں، مرد بوڑھے ہو جاتے ہیں، یقین جانیے قرآن کریم پڑھنا انہیں نہیں آتا، اب ایک خفت ہو جاتی ہے کہ جناب اب کیا پڑھیں، اس عمر میں جا کر کیا پڑھیں، کسی قاری صاحب سے، کسی امام مسجد سے کہیں ہم جناب ہمیں قرآن پڑھا دیں، تو ہم کس منہ سے کہیں؟ یہ ایک خفت جو ہے انسان کی، وہ اسے قرآن سے دور رکھتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چونکہ قرآن کا موضوع آج ہے، تلاوت قرآن کریم موضوع ہے، وہ صاحب کیا فرمائے گا تعلیم بالغان کے حوالے سے؟ وہ افراد کے جو معمر ہو گئے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا جانتے، بہت سارے لوگ تو آج بھی بسم اللہ سے اگر ان کو پارہ دے دیا ہے تو بسم اللہ کہہ کے قرآن کریم وہ پارہ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمائیے گا آپ کہ اس میں کیا خفت محسوس کر کے آدمی دور ہو جائے یا اس میں آگے بڑھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کرے؟
جی ہاں، یہ دو طرح کے گروپ ہیں. ایک تو وہ کہ جو شروع سے سیکھے ہوئے نہیں ہوئے، سیکھے ہوئی نہیں ہے، بالکل. ایک وہ جنہوں نے بچپن میں کسی قاری صاحب سے پڑھا، آپا باجیوں سے پڑھا، پھر آدھا قرآن پڑھا تھا، قاری صاحب کے ڈنڈے کے خوف سے وہ راہ فرار فرّ فر فرارن فو فارن فر فر فرارن فضا کا مفرور ان کی گردان پہ عمل کیا اور وہ غائب ہو گئے تھے. تو وہ ایسے سینکڑوں مجھے نوجوان ملتے ہیں، ان سے آپ قرآن پاک سن کر دیکھ لیں، کچھ نہیں آتا. نہیں آتا. وہ وہی جو باکرامت طریقہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. یہ کہتے ہیں خالی انگلی پھیرتے رہو، یہ بھی تو ثواب ہے قرآن پاک کو یوں ٹچ کرنا. قرآن پاک کی اوپر انگلی پھیرنا، اللہ بڑی بات. بڑی بات. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس میں بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی قاری صاحب کو افورڈ نہیں کر سکتا، تو ٹی وی جیسے کیوں ٹی وی پر بہت سے ایسے پروگرام آتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایسے پروگرام ہیں جس میں قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، تو اس کو جوائن کر لیں، لیکن ضرور سیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا کہ صحابہ کرام بڑھاپے تک علم حاصل کرتے رہتے تھے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام بالکل شرم نہیں کرتے تھے، وہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ. تو میں ایسے بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں، اور خصوصاً وہ نوجوان کہ جو بھول چکے ہیں قرآن پاک. آپ یہ بتائیے اپنی اولاد کو کیسے ترغیب دیں گے؟ کل آپ کا بچہ اگر کہے گا وہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ کہیں کہ ابا کو یاد نہیں ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ایسے ہماری بہنیں جو بھول چکی ہیں قرآن پاک کو، خدا را آپ کوئی کسی قاری صاحب کو جوائن کریں. آن لائن پڑھانے کا انتظام ہے، جیسے کہ ٹی وی ٹیوٹر کے اندر ہے، ان سے سیکھ لیں، یا ایسے سوشل میڈیا پہ پروگرام ہے ان سے سیکھ کر، لیکن اس کو کنٹینیو رکھیں اور اپنے قرآن کو بہتر سے بہتر کریں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ایک چیز اور بھی میں اس ضمن میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ جانتے ہیں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، اگر وہ ایسی صورتحال میں ثواب کے حصول کے لیے اگر وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ جناب ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، تو معاشرے میں کوئی بہتری کے امکانات ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اس طرف آ جائیں گے، راغب ہو جائیں گے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بس یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں. بعض اوقات ایک شخص کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سامنے والے کی کمزوری کو سمجھنا، اس کی ذہنی سطح پر اتر کر سمجھانا، پھر دوسرے کے کمی کو محسوس کر کے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی. تو میرا مشورہ یہ ضرور ہوگا، بہت اچھا آپ نے یہ بات کہی ہے، کہ وہ تھوڑا سا خود ایسے پروگرام دیکھ کے مزید سیکھ لیں، خود ایجوکیٹ ہو جائیں، پہلے ایجوکیٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد اسی طریقے کے مطابق لوگوں کو پڑھائیں. یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں، ہمارے ہاں جب ہم شارٹ کورسز وغیرہ کراتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں آپ اسی انداز سے پڑھیں کہ اب اپنے اطراف میں لوگوں کو سکھائیں. یہ علم کی شمع جب فردی اعتبار سے روشن ہوتی رہے گی، اور ہم علم کی تبلیغ کا ٹھیکہ مخصوص لوگوں تک محدود نہ کر دیں. ایسا ہی ہے، امام والا کرے، داڑھی والا کرے، کوئی تبلیغ جماعت سے وابستہ ہے، کوئی تنظیم سے وہ کرے، یا مسجد کے امام صاحب کریں، یہ ایسا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا عنی ولو آیا فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. لیبلغ الشاہد الغائبہ، آخری خطبے میں فرمایا چاہیے کہ جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے. جب تک یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا تب تک ہماری کمی پوری نہیں ہو سکتی. میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، حضرت کہاں تک. ہماری ایک محدود فیلڈ ہوتی ہے. اگر ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آتا ہے تو کتنے پیشنٹ کو وہ بہت سی چیزیں سمجھا سکتا ہے. بالکل. اور اسی طرح اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں. آج کل تو سوشل میڈیا بہترین ایک اسکول یا کالج کسی حیثیت اختیار کر گیا. آپ فیس بک کے اوپر آفر کریں، پڑھا دیں 10-5 کو. تو اسی طریقے سے دین کی خدمت ہوگی تو انشاءاللہ علم کی شمع روشن ہوگی. دیکھیے تجویز بھی تھی، میں نے مفتی صاحب سے انڈورس کروا لیا اس بات کو کہ یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں. ممکن ہے کسی ایک شخص، ہمارے کسی بھائی کسی بہن کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جناب قرآن کریم پڑھانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کار ثواب ہے، دوسروں تک قرآن کریم کی تعلیمات کو پہنچانا. اچھا کیا فرمائیے گا، ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عصری تعلیم پر تو بڑی توجہ دی جاتی ہے. جناب اتنی بچے لاد لاد کر کتابیں جا رہے ہوتے ہیں، آتا انہیں یسر القرآن بھی نہیں ہے. کیا فرمائیے گا، قاعدہ تک تو آتا نہیں، انہیں نورانی قاعدہ بھی اگر پڑھوا لیں، لیکن کتب ان کے پاس ایسی ہوں گی کہ ان کو جوپیٹر کی باتیں پتہ ہوں گی، مریخ کی باتیں بتا رہے ہوں گے. کیا فرمائیے گا، یہ جو ہمارا قرآن کے ساتھ لا تعلقی کا ایک معاملہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تلاوت سے بھی دور ہیں، قرآن سے بھی دور ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا. بلا شبہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. اور اس ترجیحات کا جو تعین ہے وہ بڑے سیٹ کرتے ہیں، بزرگ سیٹ کرتے ہیں. تو والدین کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، یہ ہمارے لیے آخرت میں
کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب اپنی اولاد کی تربیت کی باری آئے تو پھر بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہاں پر اگر میں نے اس کی نیک تربیت کر دی، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اس میں نیک اولاد بھی ہے. یعنی نیک اولاد اگر اپنے پیچھے چھوڑ گیا، وہ جو نیکی کے کام کرے گی، جو تلاوت کرے گی، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا. اسی طرح ایک روایت ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو باپ کو مرنے کے بعد اس کی تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے. یہاں تک کہ ایک بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے والد کا عذاب قبر دور فرما دیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کس طرح سیکیور ہو سکتا ہے. تو اصل مستقبل تو آخرت کا ہے، اصل مستقبل تو قبر کا ہے، اس کو ہم نے کیسے سیکیور کرنا ہے. تو کچھ کام ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ہمیں کرنے ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں قبر اور حشر دونوں جگہ نصیب ہونے والا ہے. اور اس میں سے بہترین جو فیوچر پلاننگ ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے. تو ترجیحات کا تعین کیجئے، خود بھی قرآن کے قریب آئیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کے قریب لے کر آئیں. جب تک خود والدین قرآن کے قریب نہ ہوں گے، وہ روزانہ تلاوت قرآن نہ کریں گے، وہ قرآن کی رغبت نہیں رکھیں گے، تو بچے کیسے اس کے قریب آئیں گے؟ ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے تو بچہ کیسے قرآن پڑھے گا؟ بالکل ایسا ہی. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ترجیحات کا تعین کریں، گھر میں روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کا ماحول بنائیں، تو انشاءاللہ بچے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیں گے. اچھا، اس میں ایک بات عرض کروں گا، استاد کی ضرورت نہیں کہ استاد ہی سارے کام کرے گا. گھر کا ماحول، یعنی استاد سے سیکھا، لیکن جس طرح اسکول سے پڑھنے کے آنے کے بعد گھر میں والدہ لے کے بیٹھتی ہیں ہوم ورک کروانے کے لیے، اسی طریقے سے استاد جی سے جو سبق سیکھا ہے والد صاحب لے کر بیٹھیں، والدہ لے کر بیٹھیں، گھر میں اس کی مشق کریں، سب مل کے مشق کریں، تاکہ گھر میں جو فیوز و برکات ہیں، دیگر وظائف بھی تو پڑھتے ہیں نا، تو قرآن کی تلاوت سے زیادہ رحمتیں اور کیسے نازل ہوں گی. سب مل کے قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں. اور قرآن سیکھنے کے حوالے سے جس طرح ہم نے کہا کہ ماہ رمضان شریف کے اندر بھی قرآن سیکھنے کا ایک پرسنل ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ حج کے زمانے میں بھی کئی ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو حج کے لیے چلے جاتے ہیں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ 40 دن دیگر مصروفیات مشغولیات میں گزارتے ہیں، کتاب ہاتھ میں رکھتے ہیں معتمرین، جی، اور وہ اس کے اندر بھی ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ دعائیں پڑھنا نہیں آتی. تو یہ خاص مواقع جب میسر آتے ہیں، اس میں نیکی کرنے کا اور نیکی سیکھنے کا جذبہ الحمدللہ موجود ہوتا ہے. تو اس کو فوراً سے جو ہے نا اویل کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، قرآن پڑھیں، سمجھیں اور عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. بہت اچھی بات. پیغامات کے ساتھ علماء حضرات یہاں اپنے جوابات عنایت فرما رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹیں گے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بہت ہی عمدہ بات، بہت ہی عمدہ کلمات آپ تک پہنچے ہیں. اللہ کرے کہ جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہر گھر میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جناب برکت اڑ گئی ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بہت سارے مسائل بتائے جاتے ہیں. اس گھر میں سب کچھ ہو رہا ہوگا لیکن تلاوت نہیں ہو رہی ہوگی. تو جہاں تلاوت نہیں ہوتی ہے تو کیا وہاں پر یہ تمام چیزیں خیر و برکت کا حصول اور یہ تمام چیزیں ممکن ہوتی ہیں؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ گھروں میں تلاوت کریں، اگر شادی ہوگی تو میوزک 1 مہینے تک بجتا رہے گا، لیکن تلاوت کا جو وقت ہے، چاہے فجر کے بعد ہو، کسی بھی نماز کے بعد ہو یا کسی بھی وقت میں ہو، ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. پھر خیر و برکت کے نہ ہونے کا بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، حضرت کچھ بتا دیں، گھر میں مسائل ہیں. کیا فرمائیے گا تلاوت کی اس حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے؟ دیکھیے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے ذکر سے، قرآن سے، ہدایت سے منہ موڑ لیا، تو اس کا پہلا وبال اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو اور معیشت کو تنگ فرما دیتا ہے. اور دوسرا وبال یہ بیان فرمایا کہ جب اسے حشر کے دن اٹھایا جائے گا تو اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تعجب سے سوال کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، وہ پوچھے گا باری تعالیٰ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں جب دنیا میں فوت ہوا تو میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں بینائی موجود تھی. تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا کہ تیرے پاس میری آیات پہنچی تھیں، تو نے انہیں نہ دیکھا،
ان پر توجہ نہ کی، ان پر عمل نہ کیا، لہٰذا تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، آج ہماری رحمت نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے قرآن مجید خود واضح طور پر فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید سے منہ موڑ لیتا ہے، بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا یہ ایک وبال ہے کہ اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سے جہاں ایمان نصیب ہوتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی روحانی برکات نصیب ہوتی ہیں، وہاں یہ رزق کی برکات بھی نصیب ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا بہت سارے لوگ تعویذ دھاگے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، جی میرے رزق میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو ایسی ایسی جگہوں پر پھرتے رہتے ہیں جہاں سے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہونا تھا۔ ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، اپنی معیشت بدحال ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! تو لہٰذا اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کریں، قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، ساری خیر و برکت اسی کے اندر ہے اور سب کچھ یہیں سے ملتا ہے۔ بس ہمیں ہماری طرف سے غفلت رہتی ہے کہ ہم اس کے وہ تقاضے پورے نہیں کر پا رہے ہوتے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اس کے اعتبار سے لازم فرمائے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ اچھا میں چاہوں گا مفتی صاحب، آپ کا چونکہ ظاہر ہے اکیڈمی سے ایک آپ سربراہی فرما رہے ہیں، آپ کے یہاں بھی ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا جو مرکز اور منبع اور مرجع ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آپ کس انداز میں آنے والے بچوں کو قرآن کریم کی طرف راغب کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کے وقی مشاہدے کے سبب بہت سارے لوگ موٹیویٹ بھی ہوں گے اور ان کو بھی ترغیب ملے گی، وہ بھی اس طریقے سے بچوں کو اپنے ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، حضرت نے جو بھی آیات پڑھی اس پہ میں تھوڑا سا بس یہ گزارش کروں گا کہ لوگ یہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت نے جو بیان فرمائے وہ کافر کے حق میں ہے یہ آیت جو ہے نا، لیکن اس سے استدلال جو حضرت نے کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے، لیکن پورے قرآن پہ ہمیں غور و تفکر کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ ہم اس کو سوچیں اور غور و تفکر کریں کہ بعض اوقات عدم توجہ یا غفلت ہمیں کفر تک مبتلا کر سکتی ہے، پھر بالکل اس آیت کا حقیقی مصداق انسان بن جائے گا۔ اور اگر ایک مسلمان ہے تو پھر وہ عملی لحاظ سے اگر وہ غفلت اختیار کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا قرآن پاک کا، تو بہرحال اس کو ان آیات سے ڈرنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ حضرت میں اس موجودہ معاشرے میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ لیڈرز کی بہت کمی ہے، علماء کرام نہیں ہیں، خصوصاً مفتیان کرام، کہ لوگ بیچارے ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کو صحیح مطمئن کن قابل اعتماد جواب دینے والا نہیں ملتا۔ حضرت آپ کی برکت سے، آپ کی وجود مسعود کی برکت سے لوگ اتنا جان گئے، ورنہ تو نہ جانے لوگ کتنے علماء حضرات سے دور رہتے تھے اور ان کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم عالم اور مفتی بنائیں، میل اینڈ فیمیل، لیکن یہ قرآن پاک کے قریب کرنے کے لیے پہلا یہی ہے کہ بچے کو ناظرہ کی طرف لے کر آئیں، زیادہ شوق اور ذوق ہے اور ہم اس کو آگے لے کے سنبھال بھی سکیں، گھر میں ایک ماحول دیں اور یہ غور و تفکر کریں کہ بچہ جب اسکول کالج یونیورسٹی جائے گا تو ایسا تو نہیں کہ وہاں کے ماحول میں جا کر پھر قرآن پاک ہی بھول جائے، یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک اچھا ماحول دیں، جب اس کے قریب آئے پھر تیسرے سٹیپ وہی ہے جو اس پہ ہم بہت گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو قرآن سمجھنے کی طرف بلائیں اور وہ اسی وقت ہوگا جب گھر کے بڑے خود کو رول ماڈل بنائیں گے، وہ سیکھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو آگے وہ اپنی نسلوں تک اس چیز کو منتقل کریں گے اور اس کے برکت اور فائدہ ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ مفتی صاحب نے اپنے ذاتی مشاہدے کے سبب، چونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو تلامذہ ہیں وہ بھی اب اکیڈمیز قائم کر رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا میں چاہوں گا پیغام کی صورت میں، چونکہ ظاہر ہے ابھی آخری سیگمنٹ ہے آپ کے ساتھ ہمارا، اور یہ بڑی مبارک ساعتیں ہیں جس میں لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کی بہت اچھے ماشاءاللہ ہمیں کمنٹس ملتے ہیں۔ کیا فرمائیے گا، کیا پیغام دیجیے گا دیکھنے والوں کو کہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، اس ماہ رمضان میں ہم عزم صمیم کے ساتھ ایک ایسا ارادہ کریں اور اس پر عمل درآمد کریں تاکہ بقیہ زندگی جو ہے وہ قرآن کے نور سے منور ہو جائے ہماری؟ دیکھیے، قرآن مجید کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، الحمدللہ ہم لا چکے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت اور قرات کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم جو سمجھیں اس پر عمل کریں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو آگے اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اور چھٹا اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن نے جو ہمیں نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اس نظام زندگی کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کریں۔ تو ہمیں درجہ بدرجہ اس کمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے کہ تاکہ ہم قرآن مجید کے جو فیوز و برکات ہیں اس کو کما حق ہو
اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ بہت عمدہ۔ کیا کہیے گا مفتی صاحب پیغام ہمارے ناظرین کے لیے آج کے موضوع کے تناظر میں؟ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرتی ہے، تو اس سے صرف ایصال ثواب کی کتاب نہ بنائیں، اللہ نے اسے زندوں کے لیے نازل فرمایا، اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم پریشانی کے عالم میں کوئی ایسا سہارا ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اس پریشانی سے نکال سکے، تو دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کے لیے ایک بہترین سہارا قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہے، جو اس دنیا کے اندر بھی ہماری سربلندی کا ذریعہ ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اقوام کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو روگردانی کرتے ہیں پھر وہ تنزلی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے جو روز آخرت ہمارا شفیع و مددگار بھی ہونے والا ہے، تو یہاں بھی ہر پریشانی کا حل ہمارے لیے قرآن کے اندر موجود ہے، اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ میں چاہوں گا مفتی اکمل صاحب کے بھی خوبصورت اور قیمتی کلمات پیغام کی صورت میں اگر اس موضوع کے حوالے سے ہمیں مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت بہت ہی پیارے پیغام ہیں ماشاءاللہ۔ بس اصل کیا ہے کہ لوگ ہمارے اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھولنے کے لیے سنتے ہیں، یا ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بہت سارے ابھی بھی ایسے ہوں گے کہ وہ یہ نوالے کھا کے 2 جملے سن کر اور توجہ پوری ہے بوٹیوں کے اوپر اور آئل اور گوشت کے اوپر، تو لازم بات ہے پھر کیا آدمی فائدہ اور برکت حاصل کرے گا۔ اصل چیز ہے کہ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھا جائے، اور جو علماء کہتے ہیں ان کو ان کے پوائنٹ نوٹ کر کے، یا جیسے یہ ڈلے گا یوٹیوب کے اوپر، اس کو 2-3 دفعہ سن لیں اور قابل عمل نکات کو نوٹ کریں۔ بہت ہی پیارا بولا ہے حضرت نے اور ہمارے بھائی نے، کمال بہت ماشاءاللہ۔ میں تو حضرت طالب علم ہوں، بہت ہی اچھا بولا ہے۔ دیکھیں یہاں اس مختصر وقت میں آج میں بہت ہی خوش ہوں، آج اتنا بولا گیا ہے ماشاءاللہ ہمارے نعت خوانوں کی قربانی کی برکت سے، کہ انہوں نے کلام دیکھیں نا نہیں کیا، چھوڑ دیا ہمارے لیے بہت، ان کا اللہ تعالیٰ بچوں کو، آپ نے کافی فوکس کیا، ہاں بچوں کو خوش رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اچھی چیز کو سراہنا بھی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ لوگ اس کو سنیں، عمل کریں، تو پھر یہ کمال ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی ارشاد سعیدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت عمدہ کلام فرمایا، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ، چونکہ اس سیگمنٹ کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں ہم ایک مرحوم نعتگو شاعر کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے کلاموں کو شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آذان فجر ہوگی، اور آذان فجر کے بعد جو ہے وہ آپ کے سوالات ہوں گے، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ وہ ایک سیشن جو ہے بہت اہم ہے، جو آپ دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں سیگمنٹ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ